السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رحمان ویڈیو ویڈیو۔ تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھ لیا ہوگا کہ میرا آج کا کیا موضوع ہے اور میں کس چیز پر بات چیت کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے میری ویڈیو پہ آنے والے تمام دوستوں کو جو بھی نیا میرا بھائی اس ویڈیو پہ آیا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تو چلے آغاز کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا لکھا ہوا کہ میرا آج کا موضوع کیا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ ایل پی جی کیا ہے اور یہ کس چیز میں استعمال ہوتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں اور اس کی سیفٹی کیا ہے، اور اس سے اگر خدا نخواستہ کو مسئلہ بن جائے تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ ولاگنگ کے اوپر ہے۔ میں ایک دیہات پر اپنا ولاگنگ کرتا ہوں اور میری جو فیلڈ ہے وہ بھی اسی جو آج کا میرا موضوع ہے اسی سے میری فیلڈ ریلیٹڈ ہے، اور میں تقریباً اس فیلڈ میں 14-15 سال سے جو ہے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ تو میرا 14-15 سال سے اس فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی ہے، میں نے ہر جگہ پہ کام کیا ہوا ہے۔ میں ایز اے ورکر کام کر رہا ہوں اس فیلڈ میں، تو کافی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایل پی جی۔ ایل پی جی بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ایل پی جی ایک مخفف ہے کسی خاص چیز کا، جیسے ہر کسی چیز کا جو نام ہوتا ہے یا بندے کا نام ہوتا ہے اور اس کے جو پہلے والے جو فرنٹ کے جو حروف ہوتے ہیں انگلش میں تو وہ ظاہر کیے جاتے ہیں مخفف کے طور پہ، ایسے ہی جو ایل پی جی ہے وہ لیکوڈ پیٹرولیم گیس۔ بہت سے بھائیوں نے یہ نام سنا ہوگا لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب گیس کا مطلب ہوتا ہے لیکوڈ پیٹرولیم گیس۔ اور گیس کا آپ سب لوگ جانتے ہیں جیسا کہ جو گیس ہے وہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، گھریلو سلنڈروں میں بھری جاتی ہے اور ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اب تو کافی تعداد میں یہ بسوں ویگنوں میں بھی ایندھن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، فیول کے طور پہ، جو الاؤ نہیں ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق وہ الاؤ نہیں ہے اور استعمال بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اس میں اسمیل نہیں ہوتی، اور جب یہ لیکیج کی صورت میں ہوتی ہے کسی گاڑی میں تو اللہ نہ کرے یہ ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے۔ تو چلے آج ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتی ہے، کہاں بنتی ہے اور یہ کیسی ہوتی ہے۔ ایل پی جی جیسے پٹرولی مصنوعات ہوتی ہے، ڈیزل، پٹرول، اس طرح یہ بھی ایک ایندھن ہے، یہ گیس ہے، جیسے سوئی گیس ہے اور یہ جو سی این جی گیس ہے جو گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے، اس طرح یہ ایل پی جی بھی ایک گیس ہی ہے، لیکن یہ گھروں میں استعمال ہوتی ہے، آگ جلانے کے کام آتی ہے۔ تو آگ زیادہ تر لوگ اس کو گاڑیوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں اس دور میں، کیونکہ پٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے، جو سراسر غلط ہے۔ تو ہم چلتے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کس لیے کرتے ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایل پی جی گھریلو سلنڈر ہوتا ہے اس میں عورتوں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کچن میں استعمال کی جاتی ہے اور اکثر لوگوں نے یہ کچن میں رکھا ہوتا ہے اور عورتوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کھانا پکانا، چائے بنانا، تو وہ اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس کو آگ لگ جائے، کیونکہ یہ خود ایک آگ ہے، اگر اس کو آگ لگ جائے تو اس کی روک تھام نہیں ہے بلکہ اس کی سیفٹی ہے، اگر وہ آپ پہلے کرتے رہے تو بچاؤ ممکن ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ لیک ہو جائے اور دور تک پھیل جائے تو یہ ایسا کیمیکل ہے تو جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک اس پہ کوئی چیز اثر بھی نہیں کرتی۔ تو جو ہماری مائیں بہنیں گھر میں خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ میرا مشورہ ہے، نصیحت ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیا کریں، اس کو کھلی ہوادار جگہ پہ رکھیں، لیکیج کی صورت میں اپنے کسی ذمہ دار بندے کو بتائیں تاکہ اس کا فوری حل کرے۔ اس کے اوپر ریگولیٹر لگا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ریگولیٹر میں آگ بھڑک جاتی ہے یا پھر آگے پیپ میں لگ جاتی ہے یا اور لیکیج ہوتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، تو اس کو بند کرنے کا سب سے جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ریگولیٹرز کو اتار دیں، جو اس میں بٹن لگا ہوتا ہے اس کو بند کر دیں،
اگر بہت جو سمجھدار لوگ ہیں، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کی اویئرنیس جو ہے نا عام ہے، تو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر سلنڈر کے اوپر آگ لگ جائے تو آپ بہت بڑی چادر لے لیں، وہ کپڑا لے لیں موٹی طرح کا، اس کو آپ پانی میں بھگو دیں اور اس کے اوپر اس طرح لپیٹ دیں سلنڈر کے اوپر. جب آپ سلنڈر کے اوپر لپیٹ دیں گے تو اس کی آکسیجن بند ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ یہ جو سبب بنتی ہے آگ لگنے کا یا بھڑکنا، شعلہ بھڑکنے کا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہوا ہوتی ہے. جب آپ آکسیجن اس کی بند کر دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ آگ بند ہو جائے گی اور آپ اس کا ریگولیٹر اتار سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں. جب اس میں کوئی لیکیج کی صورت ہو تو غفلت مت کیجیے گا، اس میں وال کا مسئلہ ہے، وال میں لیکیج ہے، اس کا وال تبدیل کریں یا جو متعلقہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان سے رجوع کریں، اس کو ٹھیک کروائیں. ابھی اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ لیک ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ اب ہم سے بند نہیں ہو رہی، تو کوشش کریں اپنے بچے فیملی کو اس سے دور لے جائیں، جتنا ہو سکے دور لے جائیں، کیونکہ جب یہ دور دور تک پھیلتی ہے تو اتنے تک تباہی کر دیتی ہے جتنے تک یہ پھیلی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو لیک ہونے سے بچائیں، اس کو کور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ فائر سلنڈر، فائر ایکسٹینشن جو نا استعمال ہوتا ہے، تو ہر گھر میں جو فائر سلنڈر ہے ڈی سی پی استعمال ہوتا ہے، ریت استعمال ہوتی ہے، مٹی استعمال ہوتی ہے، جو کیونکہ یہ آکسیجن کو بند کرتی ہے، یہ چیزیں اس کو کسی حد تک روکنے میں اس کی مدد کرتی ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھا کریں، یہ ایک معمولی چیز نہیں، یہ ایک جلنے والی گیس ہے اور یہ بہت تباہ کاری کا باعث بنتی ہے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھیں. اور میں اس کی اقسام بھی بتاؤں گا. یہ پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے اور عرب ملک میں بھی پائی جاتی ہے. یہ اس کے کئی نام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گیس ہوتی ہے، یہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے. یہ سمجھو خود ہی آگ ہے اور یہ جب لگتی ہے تو یہ سنبھلنے بھی نہیں دیتی. تو یہ چیز جو ہے نا بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. خاص طور جو گھروں میں یہ چیز ہے اس کو کور کریں اور اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے. بچوں کو اس سے دور رکھیں، کھلی ہوادار جگہ پہ سلنڈر کو رکھیں اور کوشش کریں کہ جو آپ نے وہ چولہا رکھا ہوا ہے آگ جلانے والا، اس کو سلنڈر سے کافی دور رکھیں. پائپ کے ذریعے اس کی جو ہے نا دوری رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ اس کو دوری سے بند کر سکیں اور اپنی جان بچا سکیں. تو میری کوشش ہوگی، میں انشاءاللہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں اور جتنی میری سمجھ ہے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا. اور اس سے اور جو میرے بھائی گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، اگر اس طرح گاڑیاں میں ڈلواتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی اسمیل محسوس ہو رہی ہے، اکثر آج کل تھوڑی بہت اسمیل گیس میں آتی ہے، وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ گیس لیکیج ہے. کیونکہ جو صاف گیس ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ہمارے ارد گرد ہوتی ہے اور وہ نقصان کرتی ہے. تو ہم اس چیز کو جو ہے نا آپ کو بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی بتاتے رہیں گے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو سیفٹی ٹولز ہیں اس کے جو سیفٹی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرا دوبارہ ولاگ دیکھیے، میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا. میرا اپنا اور اس چینل کا خیال کریں. اللہ حافظ.